ناظرین، دنیا میں سینکڑوں مذاہب ہیں جو کہ مختلف عقائد رکھتے ہیں۔ میں ساجد بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سیریز مذاہب عالم، اور آج ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں بہائی مذہب کی تاریخ اور تعارف پر مبنی ایک انتہائی معلوماتی ویڈیو۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ بہائی مذہب کا خالق کون ہے، بہائی کس وجہ سے مسلمان نہیں، اور بہاءاللہ کے کفریہ عقائد کیا تھے۔ ناظرین، بہائی مذہب 19ویں صدی عیسوی کی پیداوار اور ایک نیا مذہب ہے۔ یہ مذہب اثنا عشریہ شیعہ مذہب سے ہی وجود میں آیا۔ بہائی مذہب کے ماننے والے اس وقت بھارت، پاکستان، ایران، امریکہ، ویتنام اور کینیا میں کثرت سے آباد ہیں۔ دنیا بھر میں اس وقت بہائی مذہب کے ماننے والے لوگوں کی تعداد 50 لاکھ سے 60 لاکھ کے درمیان ہے۔ سن 1775 عیسوی میں ایک شیعہ رہنما شیخ احمد احصائی نے شیعیت کے اندر ایک نئے مکتبہ فکر کی بنیاد رکھی۔ اس مکتبہ فکر کو شیخیہ کہا جاتا تھا۔ شیخ احمد احصائی کا رجحان تصوف میں پائے جانے والے رجحانات، مشاہدہ نفس اور گوشہ نشینی کی طرف زیادہ تھا۔ اسی بنیاد پر اس نے بہت سے مافوق الفطرت بیانات دینا شروع کر دیے، جسے وہ اپنا روحانی مشاہدہ کہتا تھا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ اس کے طلباء اس کے واقعات کو آگے پھیلاتے رہے۔ شیخ احمد احصائی نے اپنی زندگی میں کسی فرقے کی بنیاد نہ رکھی اور نہ ہی اس کا اعلان کیا، مگر اس کی وفات کے بعد اس کے شاگردوں نے اس کے تصورات کو باقاعدہ ایک فرقے کا روپ دے دیا۔ شیخ احمد احصائی کے بعد اس کا شاگرد سید کاظم رشتی شیخیہ فرقہ کا سربراہ بنا۔ سید کاظم رشتی کی وفات کے بعد اس کے انتہا پسندانہ نظریات دو مزید فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک فرقہ کی قیادت حاج محمد کریم خان کرمانی نے، جبکہ دوسرے کی قیادت سید علی محمد شیرازی نے سنبھالی۔ سید علی محمد شیرازی نے سن 1844 کو اپنے آپ کو باب یعنی خدا تک پہنچنے کے دروازے کا اعلان کر دیا۔ اس نے اپنے آپ کو خدا کا 8واں مظہر قرار دے دیا۔ باب کے عقیدہ کے تحت اس نے تعلیمات دینا شروع کی کہ انبیاء کرام کے بعد ائمہ اطہار عوام کی اصلاح کے لیے متعین ہیں۔ امام غائب یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام اور عوام کے درمیان رابطے کا ذریعہ باب ہے۔ اس طرح ابتدائی طور پر اس نے اپنے آپ کو امام مہدی علیہ السلام کا ترجمان یا نمائندہ ڈکلیئر کیا۔ اسی کی نسبت سے بابی فرقہ کی بنیاد پڑی۔ اس وقت کے تمام شیعہ اور سنی علماء کرام نے اس کی ان تعلیمات کی مخالفت کی اور ان کو کفریہ نظریات قرار دے دیا۔ اصفہان کا گورنر منوچہر اور چند طاقتور لوگ اس کے پیروکار ہو گئے۔ سید علی محمد شیرازی کے کفریہ نظریات کی وجہ سے اسے گرفتار کر لیا گیا اور 1850 عیسوی میں ایران کے بادشاہ ناصر الدین قاجار کے حکم پر اس کو تبریز کے چوراہے پر گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ ہلاکت کے بعد اس کی لاش شہر سے باہر پھینک دی گئی۔ اس کے پیروکاروں کا ماننا ہے کہ انہوں نے اس کی لاش چھپا دی تھی، جو کہ 50 سال بعد فلسطین جا کر کوہ کرمل پر دفنا دی گئی۔ یہ علاقہ اس وقت اسرائیل کا حصہ ہے۔ اس کے پیروکاروں کے لیے آج یہ مقدس مقام کا درجہ رکھتا ہے۔ سید علی محمد شیرازی نے اپنے عقائد کو محفوظ کرنے کے لیے 2 کتابیں بیان اور دلال الصبا تحریر کیں۔ اس کے شاگردوں میں مرزا حسین علی نوری اور مرزا یحییٰ نوری، جسے بعد میں صبح اول کا نام دیا گیا، دونوں سب سے فعال مبلغ تھے۔ سید علی محمد کی ہلاکت کے بعد اس کے شاگرد صبح اول کو اس کا جانشین مقرر کیا گیا۔ صبح اول یعنی مرزا یحییٰ نوری ایک انتہائی شریف النفس اور صلح جو شخص تھا، لہذا جلد ہی اس کو ہٹا کر اس کی جگہ سید مرزا حسین نوری نے سنبھال لی۔ مرزا حسین نوری سن 1817 کو تہران میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ ایک تاجر تھا۔ مرزا حسین نوری نے 24 سال کی عمر میں پہلے امام مہدی ہونے کا اعلان کیا اور اس کے بعد سن 1863 میں اس نے معاذ اللہ اپنی نبوت کا اعلان کر دیا۔ مسلمانوں کے تمام علماء کرام نے اس کے خلاف کفر کے فتوے دیے، کیونکہ یہ عقائد مسلمانوں کے عقائد سے متصادم تھے اور ان کی اساس کو بگاڑنے کے مترادف۔ اسلام کی تعلیمات اور عقائد کے مطابق
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ناظرین، یہ بات ذہن نشین رہے کہ 19ویں صدی کے وسط میں مغرب میں اسلام کے خلاف دنیا بھر میں تحریکیں زور پکڑ رہی تھیں۔ اسی دور میں اسلامی عقائد پر حملہ کرنے کے لیے ایران میں مرزا حسین نوری، ہندوستان میں مرزا غلام احمد قادیانی اور سوڈان میں محمد احمد المہدی جیسے کاذبین اور نبوت کے جھوٹے دعوے دار تیار کر کے کھڑے کیے گئے۔ ان سب کے عقائد ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ ایرانی حکومت نے مرزا حسین کی کفریہ سرگرمیوں کو روکنے کے لیے اقدامات شروع کیے تو وہ خاندان سمیت خود ساختہ جلاوطنی اختیار کر کے سن 1863 کو ہی بغداد چلا گیا۔ مرزا حسین نے اپنے لیے بہاءاللہ کا لقب اختیار کیا اور پھر اسی نام سے مشہور ہوا۔ وہ اپنے آپ کو مظہر اللہ بھی کہتا تھا، یعنی اللہ کی ذات کا مظہر۔ بہاءاللہ نے اسلامی احکامات کو بہت زیادہ مسخ کیا اور نئے عقائد متعارف کروائے۔ اس کے ماننے والے قادیانیت کی طرح اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، ان کی کوئی ظاہری پہچان نہیں۔ ہمارے بہت سے مسلمان ان کی حقیقت نہ جاننے کی وجہ سے ان کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ ہمیں اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ آگاہی حاصل کرنا چاہیے۔ پاکستان میں بھی بہائی مذہب کے لوگوں کی ایک تعداد موجود ہے۔ آئین پاکستان کے مطابق بھی بہائی مذہب کو غیر اسلامی لسٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ ناظرین، آئیے اب جانتے ہیں کہ بہاءاللہ یا بہائی مذہب کے عقائد کیا تھے۔ سب سے پہلے اس نے ختم نبوت کے عقیدہ کو ٹھیس پہنچائی۔ اس نے اس عقیدہ کی نفی کرتے ہوئے معاذ اللہ اپنے آپ کو خدا کا نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ بہاءاللہ کا عقیدہ تھا کہ معاذ اللہ خدا کی ذات اس کے اندر حلول کرتی ہے۔ بہائی مذہب کے ماننے والے کعبۃ اللہ کو اپنا قبلہ نہیں مانتے، بلکہ باپ کی قبر کو ہی قبلہ مانتے ہیں اور اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ بہائی عقیدہ کے مطابق بعض حالتوں میں سور کا گوشت کھانا بھی جائز اور حلال قرار دیا گیا۔ بہائی تمام الہامی کتب، توریت، زبور، انجیل اور قرآن کریم کو نہیں مانتے۔ بہاءاللہ کا کہنا تھا کہ اس کی کتاب مقدس کی ایک آیت کی تلاوت تمام اولین اور آخرین کی کتب کی تلاوت سے بہتر ہے۔ بہائی عقیدہ کے مطابق باجماعت نماز کا حکم منسوخ کر دیا گیا، صرف نماز جنازہ ہی باجماعت ادا کی جا سکتی ہے۔ بہاءاللہ نے قرآن مجید میں دیے گئے وراثت کے احکامات کو بھی منسوخ قرار دے کر وراثت کی تقسیم کے نئے حصے متعین کیے۔ بہائی عقیدہ میں عورتوں کا حج کرنا بھی منسوخ قرار دیا گیا۔ اب ان کے نزدیک عورتوں پر حج فرض نہیں، اور بہائی یوم آخرت اور جنت اور جہنم پر بھی یقین نہیں رکھتے۔ ناظرین، ان کفریہ عقائد کے بعد بہاءاللہ کا کفر کسی سے چھپا ہوا نہیں۔ اس نے نہ صرف دین اسلام کی تعلیمات کو مسخ کیا، بلکہ دیگر انبیاء اکرام اور الہامی مذاہب کی بھی توہین کی۔ بہاءاللہ کے عراق میں قیام کے دوران اس کی کفریہ سرگرمیاں جاری رہیں۔ اس کفریہ تحریک کی سرپرستی مغربی ممالک کر رہے تھے۔ سن 1868 میں ترکی نے بہاءاللہ کو اسرائیل کے علاقے عکا کی جیل میں بھیج دیا۔ سن 1873 میں اس نے اپنے عقائد پر مشتمل کتاب مقدس تحریر کی۔ 1992 کو عکا کی جیل میں ہی بہاءاللہ ہلاک ہو گیا۔ بہاءاللہ کو اسرائیل کے اسی عکا شہر میں دفن کر دیا گیا، جہاں بہائیوں نے انٹرنیشنل بہائی کمپلیکس تیار کیا۔ بہاءاللہ کے بعد اس کا بیٹا عبدالبہا اس کا جانشین ہوا۔ اس نے اپنے والد کے کفریہ عقائد اور تعلیمات کو آگے بڑھایا۔ بہاءاللہ کے بعد اس کا بیٹا شوقی افندی اس کا جانشین ہوا۔ 1921 میں شوقی افندی بے اولاد مارا گیا۔ شوقی افندی کے بے اولاد مرنے کی وجہ سے اس مذہب کا کوئی اور پیشوا متعین نہ ہو سکا، اور پھر بہاءاللہ کے 50 قریبی ساتھیوں پر مشتمل ایک ہینڈز آف کاز نامی فورم بنایا گیا جو اس مذہب کی پیشوائی کرتا تھا۔ ناظرین، مغربی سماج نے ہمیشہ اسلام دشمنی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا اور اسلام کے خلاف مختلف حربے آزماتا رہا۔ ان میں سب سے بڑا حربہ مسلمانوں کا اپنے پیارے نبی
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق حبی کو کمزور کرنا رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام سازشوں کو پہچانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کی گھناؤنی حقیقت سے آگاہ کریں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ایک نئی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔